سب سے بڑا دلیر ہے میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا حسین، یا حسین مولا حسین، یا حسین کہ رحمتوں کی بارش میں نہا رہے ہیں۔ کبھی امام حسین کی تقریر ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی تقریر ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے اور رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ وہی مکہ اور رسول بلال بن گیا، اور کیوں نہ بنے جہاں مولد النبی ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کی پیدائش۔ اللہ اللہ چمک اٹھا مکہ، سکون تھا، شانتی تھا، لیکن اسی درمیان کوفہ سے خط آنا شروع ہو گیا، خطوط آنا شروع ہو گیا۔ اب خطوط آئے تو 150 خطوط جمع ہو گئے تھے امام حسین نے۔ صحیح روایت ہے، امام حسین نے مشاورات کی محفل قائم کی، اس میں عبداللہ بن زبیر اپنا خیال ظاہر کیا کہ اتنے خطوط آئے اور میرا ارادہ ہے کہ میں کوفہ جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گا، کہا میں اپنی طبیعت کا مالک ہوں، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کہا میرا ایک رشتہ اسلام کا ہے آپ سے، میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ کہا اس کی وجہ بتاؤ، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفی بے وفا ہے، کبھی اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے ہیں۔ وہی کوفہ ہے جس نے آپ کو یتیمی کا دعو دیا ہے، اسی کوفہ کے جامع مسجد میں آپ کے ابا حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اسی میں کچھ لوگ نکل کر خارجی بن گئے اور کچھ سیانے علی بن گئے، تو 3 خلفاء کے باغی بن گئے، اور ان کے کہنے پر نہیں تو حسین نے کہا تو کیا کہا مجھ کو خدشہ ہے کہ کہیں کوفی آپ مدینہ ہم سے چھین لے اور آپ کو شہید کر دے۔ تو حسین نے کہا اگر میری شہادت لکھی ہے تو مکہ میں بیٹھا رہوں گا تب بھی شہید کر دیا جائے گا، مدینہ میں رہوں گا تب بھی شہید کر دیا جائے گا۔ حدیث یعنی روایت ملتا ہے چیٹی کے دل میں گھس جاؤ، امام حسین کا جملہ ہے، چیٹی کے دل میں گھس جاؤ، اللہ نے اگر میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے تو دل کے اندر میری شہادت ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اب 2 آیت ہے قرآن، ایک آیت یہ ہے تو اس کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے غور کرو، فکر کرو کہ کرے کہ نہ، الہ آباد جانا ہے جاؤں کہ نہ، اور غور کرنے کے بعد اس کو اصلاحات ملتے ہیں۔ اصلاحات جا کر ذہن جم جائے کہ اگر آج میں الہ آباد گیا تو نقصان ہو جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ اصلاحات میرا جم گیا تو اس ارادے کو ترک کر دو، مت جاؤ، کہ نقصان کا خدشہ ہے۔ اور ایک آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز کا ارادہ کر لیا اور ارادہ کر لیا تو اس میں آگے پیچھے مت کرو، اور ارادہ کر لیے ہو اور وہ ارادہ جائز ہے اور نقصان اور فائدے کا معاملہ ہے تو تم اس جائز ارادے پر مصمم ارادہ کر کے نکل پڑو، انجام کی فکر نہ کرو، اللہ پہ چھوڑو، انجام کی فکر نہ کرو، اللہ پہ چھوڑو۔ اب دونوں بزرگ ہیں، عبداللہ بن زبیر اس آیت کی تفسیر پر عمل کیا کہ تم غور کرنے کے بعد خطرہ محسوس ہو تو تمہاری مرضی ہے تم اسے ارادہ ترک کر دو، اور حسین بن علی نے اس آیت کو پکڑا کہ تم ارادہ کر لو تو قدم پیچھے نہ ہٹاؤ اور انجام کی فکر نہ کرو، اللہ پر سونپ دو، اللہ جو کرے گا تیرے لیے بہتر کرے گا۔ تو حسین اس آیت کی تفسیر کی شکل میں تلوار لے کے اٹھے اور کہا میرا ارادہ رکے گا نہیں، میں جاؤں گا اور جو انجام ہوگا اللہ کا۔ اس پر عمل کرا ہوا ہے عبداللہ بن زبیر اس آیت پر دونوں مستحید ہیں اور دونوں کو یعنی اللہ کی بارگاہ میں انعام اکرام ہے۔ ہم آج یہ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر گئے ہوتے، ساتھ دیے ہوتے تو ان کی شہادت نہ ہوتی، یا کچھ لوگ یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی بات حسین مان لیتے نہ جاتے تو شہادت نہ ہوتی۔ یہ کیا کھایا، بھنگ کھایا ہے کیا؟ یعنی دونوں اولو العزم صحابی ہیں اور دونوں قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ مشورہ دے رہا ہے وہ چلے جاتے یہ مان جاتے، نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، اللہ نے لکھا ہے ایسا ہوتا تو مان کیسے جاتے، اللہ نے یہ لکھا ہے کہ ایسا ہوگا تو چلے کیسے جاتے، سب اللہ کے ٹھکانے پر ہے۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ حسین اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ اسلام کے یعنی لہو میں اپنا لہو، اپنے بیٹے کا لہو ڈالے گا، اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہے لیکن یہاں نہیں، بعد میں ان کی بھی شہادت ہے۔ تو وقت لکھا تھا مقرر تھا، یہ نہیں گئے، اور حسین اس بنیاد پر چلے گئے۔ جب کربلا
کربلا میں پہنچے تو جو 22,000 کا لشکر آیا تھا اس میں آدھا سے زیادہ دفاع کے لوگ تھے اور سب کو حسین جانتے تھے. تو آپ اندر خیمے میں گئے اور خط کے گھٹکی کو لائے. 150 خط اس میں تھا. آپ نے کہا آپ کو سب سے صحیح دل کے مالک، آپ کے اندر کھوٹ کپٹ نہیں تھا. آپ نے خط لیا اور اس کے بعد غصہ آیا جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، دھوکہ نہ دیا ہو. امام حسین کے چہرے پر جلال آ گیا. آپ نے ہاتھ میں خط رکھی اور اس کے بعد نام بنا ایک فلاں کا بیٹا فلاں. تو خط نہیں بھیجا تھا، جھوٹ بولے گا. یہ دیکھو تھیلی میں خط لکھ کے آیا، تیرے امام کا دستخط بھی ہے، مہر بھی ہے، اور تم نے یہ لکھا تھا کہ یزید پلید ہے، یزید گنہگار ہے، میں دیکھ رہا ہوں، فاسق ہے، فاجر ہے. امام آؤ اس کو بچاؤ اس کے فسق سے، ورنہ محشر میں تیرا دامن تھاموں گا، نانا کے سامنے شکایت کروں گا. اے سر جھکایا اٹھا، یہاں ہے خط. پھر فلاں بن فلاں ایک ایک کو آپ نے بے نقاب کیا. اب کربلا میں جنگ نہ ہوئی، اللہ نے ذریعہ پیدا فرما دیا. وہاں عمر بن سعد سے حسین کی بات چل رہی تھی. عمر بن سعد اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ کو میں مدینہ نہیں جانے دوں گا، مکہ نہیں جانے دوں گا، کوفہ بھی نہیں جانے دوں گا. ایک راستہ ہے، آپ دمشق چلے جائیے اور روبرو یزید سے بات کر لیں. حسین اس بات پر راضی ہو گئے کہ مجھ کو جانے دیا جائے، میں چل کے خود یزید سے بات کروں گا. تو کوئی نہ کوئی حل نکل جاتا، لیکن نصیحت یزید. اب کوفیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ حسین کے پاس ثبوت ہے، 150 خطوط. اگر حسین دمشق پہنچ گئے اور یزید کے سامنے یہ خط رکھ دیے تو پھر میری سلامت آ جائے گی، ہمارا پول پٹی کھل جائے گا اور یزید ہم سب کو تہو پیٹ کروا دے گا. اس لیے کوفہ کے لوگوں نے کہا اسی طرح حسین کو شہید ہونا کرنا پڑے گا، ان کو قتل کرنا پڑے گا، ورنہ میرے خطوط کا پول پٹی یزید کے سامنے کھل جائے گا، پھر یزید بخشے گا نہیں، خون بہا دے گا میرا. اس طرح وہ لوگ جمعیت کر کے حملہ کیا. حسین جانتے تھے ایک ایک کر کے جام شہادت میں اس پر ڈالیں. آپ چلیے خیمے میں آپ. اور یہ جو واقعات لکھا میں نے ان واقعات کو کتابوں کو پڑھ کے بول دیا تھا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہ سیدہ زینب کا دوپٹہ چھینا گیا اور نکالا گیا. ایسے تو اس وقت بھی میری عقل اور ایمان قبول نہیں کرتا تھا. جان دینا الگ بات ہے اور عزت دینا الگ بات ہے. دوپٹہ سر سے چھین لینا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے. اور تاریخ بتا رہی ہے کہ کوئی کوفی اس کی جرأت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے تھا کہ ناموس مصطفیٰ پر غلط نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. اگر وسوسہ ہوتا غلط قضی کا اور نگاہ اٹھا کر دیکھتا تو اللہ کا قہر کا داغ اس پر برسا دیتا اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا. جی جو اگر حضرت زینب کے دوپٹے پر ہاتھ ڈالتا تو زمین اس کو نگل جاتا. علی نہیں آتے، علی نظر نہیں آتے، علی کی تلوار چل جاتا اور ایک رکی نہیں بستا. تو دوپٹہ نہیں نکالا، ضرورت نہیں کی، قطعاً نہیں. نتیجہ کیا ہوا آپ سنیے صحیح روایت. وہی خط کا خطرہ تھا. 150 خطوط ہے حسین کے خیمے میں اور ڈرا کے خیمے کے اندر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اللہ کا قہر نہ دی جائے. تو مشورہ کیا کوفیوں نے کہ ایسے خاتون کو کیسے نکالوں. زینب کو، شہربانو کو، ام رباب کو، سکینہ کو، بیمار زین العابدین خیمے سے کیسے نکالے. ایک نے مشورہ دیا خیمے میں آگ لگا لو. جب خیمہ جلنے لگے گی تو یہ لوگ نکل جائیں. جب گھر میں آگ لگے گی تو آدمی گھر سے باہر نکلتا. تو آگ لگائی تو یہ سب کے سب باہر نکل گئے اور ساری مستورات پردے کے اندر سب پردہ تھا، وہاں کوئی قریب نہیں گیا. آگ لگائی اس طرح سے کہ ہم کہاں ڈھونڈیں گے وہ خط کا تھیلا. آگ لگا دو جہاں تھیلا ہو جل جائے، ثبوت مٹ جائے. آگ اسی خیمے میں لگائی تھی کہ ثبوت مٹ جائے، یزید تک وہ ثبوت نہ پہنچے. اس لیے خیمے میں اس نے آگ لگا دی. پہلے پس منظر کربلا کا اور شہادت کا پس منظر سمجھیے، قرآن کا فلسفہ شہادت سمجھیے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے کربلا کا. یہی تو دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور فول لوگ بکتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ نے اس کے ذریعے امام حسین کو منصب شہادت پر فائز کرنا تھا اور وہ بڑا منصب امام حسین کو ملنا تھا، ان کے بیٹوں کو ملنا تھا، زین العابدین کو بچنا تھا. ان سے سادات کی نسل قیامت تک چلے گی اور آؤ دیگر امت ان سیدوں کا احترام کر کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں محبوب نظر بن جائے.
ایک ذریعہ بنے گا بخشش کا۔ تو یہ ہے کچھ باتیں، اور اس تاریخ کے اوراق میں اور بے شمار باتیں ہیں جس کو بڑی محنت کے بعد حضرت علامہ اشقلانی اور حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نوشتہ صحیح تاریخ، اور اس بنیاد پر اس نے تو خطوط جل گئے، سوچا رات کی سانس لی کہ ثبوت اٹھ گیا، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ حسین ایک بیٹا زندہ ہے، اور وہ یعنی چمنے کرنے مصطفیٰ کا ایک پھول ہے۔ ان کا دماغ عالم کیا سارے کو پڑھ چکے تھے، اور ایک ایک نام مضمون ان کے ذہن میں حاضر تھا، اور کربلا کا پورا واقعہ انہوں نے چشمدید دیکھا، بیمار تھے نکلے نہیں لیکن دیکھا، زینب نے دیکھا، تو وہ سوچا تاریخ سے میرا یہ کارنامہ مٹ جائے گا، خطوط والا جل جائے گا، لیکن حضرت زین العابدین کے ذہن میں محفوظ تھا، اور آج بھی تاریخ کی کتاب میں ایک ایک شخص کا نام باپ کے ساتھ لکھا ہے، اور تحریر کیا لکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کتنے خطوط آئے اس کی تعداد لکھی ہے۔ یہ کمال ہے زین العابدین کو سارا یعنی یاد داشتی اتنی تیز اللہ نے دیا کہ سب کو حفظ کر لیا، اور انہوں نے یہ لکھا۔ اسی طرح حضرت علامہ اشقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان صحیح روایات کے کتابوں کو مشتمل کیا، لیکن چھپ نہ سکی، پیسہ نہیں تھا، اس بنیاد پر کاغذ کاپی میں رہ گئے، اور کچھ لوگ بغیر دیکھے اس میں لفظ کی تکرار پیش کر کے جس میں لوگوں پر جوش آئے، لوگوں کی آنکھ میں آنسو آئے، اتنا ذلیل کر دیا، اتنا ذلیل کر دیا، بانو رو رہی ہے، بانو تڑپ رہی ہے، ارے یہ بھائی پانی پلا دو، اتنا مظلوم بنا دیا کربلا میں، اتنا مظلوم بنا دیا۔ جب تک اس خانوادے کی بیٹیاں ہیں، اگر بانو کر دیتی تو جنت کا کھانا آتا، قرآن بہشتی آ جاتی، جنات مدد میں آ جاتے۔ یہ تو ثابت ہے صبر کیا، استقامت کی، ایسا بولا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین نے کربلا میں کہا تھا، جس نے آگ خندق میں آپ کی چاروں طرف لگائی تھی، تو وہ ظالم نکل کر کہا حسین جہنم میں جلنے سے پہلے دنیا میں آگ لگا رکھے ہو۔ اتنا کہا تو حسین نے کہا مولا یہ مجھ کو کہہ رہا ہے کون جہنم میں ہے، ذرا تو اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے۔ جیسے کہا اس کا گھوڑا بھگا، اور اتنا دوڑا وہ سنبھال نہ سکا، اور اسی آگ کے کنارے گیا، ایسا اچھلا کہ وہ پھینکا اور آگ میں پہنچ گیا، جل گیا۔ یہ ہے حسین کی مستجابات دعا، اور حضرت سیدہ سکینہ کی مستجابات دعا، مستجاب دعوات ہے۔ یہ ایسا خرید نہیں کیا جیسا کہ یہ نوحہ پڑھا جاتا ہے، بانو نے پکاری، تو معلوم ہوتا ہے یہ وہاں کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، بانو رو رہی تھی، چلا رہی تھی، پانی نہیں لا رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے۔ ایسے خبیث لوگ ہیں۔ اس کے بعد ایک شعر جو ہے وہ اس کا معاملہ کیا ہے، وہ شعر کا پکار عباس اے سکینہ، اس کو ذرا آپ سمجھا دوں، یہ ختم کروں۔ پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں تو کیسے لاؤں، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا ہے۔ کیا سمجھا؟ یہ نوحہ نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ یہ شعر کسی اچھے شاعر نے کہا، داد و تحسین کا وہ مالک ہے۔ پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں تو کیسے لاؤں، اس کی تفسیر اس شعر کی کیا بنے گی کہ عباس سکینہ سے کہتے ہیں اے سکینہ میں پانی کیسے لاؤں۔ دیکھو نا، میں دیکھ رہا ہوں میرے مصطفیٰ منع کر رہے ہیں، میری نواسی کو پیاسا امتحان دینا ہے، پانی مت لے جانا، کیسے لاؤں، نبی منع کرتے ہیں، کیسے لاؤں، اللہ کی مشیت نہیں یعنی اجازت دیتی ہے کہ پانی لے جایا جائے۔ فاطمہ ادھر اشارہ کر رہی ہے، وہ پانی لے جاؤ گے جس میں مسلم کا دونوں بچہ شہید کر کے ان کا لاش اور سر اسی نہر فرات میں پھینک دیا تھا۔ ان پانی میں اور جس کے لیے پانی لے جا رہے ہو ان کے بھائی بھتیج کا لہو ملا ہوا ہے، وہ لہو ملا ہوا پانی ہماری پوتی نہیں پیے گی، اس لیے مت لے جاؤ۔ اور مصطفیٰ جان احمد مسکرا رہے ہیں، میرا حسین صابر ہے، بغیر پانی کے صبر کرے گا، سکینہ بغیر پانی کے تازہ دم رہے گی، نہ لے جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ تھا پکار عباس سکینہ، میں پانی لاؤں تو کیسے لاؤں، یعنی مجبور نہیں تھے، اجازت نہیں ہے کیسے لاؤں۔ اس جملے کو حسین نے سمجھا تھا، سکینہ نے سمجھا تھا، دنیا کا سمجھے گی، تاریخ نویسوں نے سمجھا تھا، لاؤں تو کیسے لاؤں۔ اب تیور دیکھیے، کٹے ہیں بازو
چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں. کیا مطلب؟ مجبور نہیں ہوں، سر کٹ بازو کٹ گیا، سینہ چھل گیا، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے. چاہوں تو نہر فرات اٹھا لا، نہر فرات لا کر بیٹھے میرے قدموں میں ڈالا. اب جیسے یہ کہا تو حسین نکلے خیمے سے. تو حسین نے کیا فرمایا؟ حسین فرمائے سیدوں سے جو خیمے میں تھے، ادا کرو پر جلال سجدہ. کیا مطلب؟ یعنی پانی میرے پاس نہیں لا رہے، بازو کٹ گیا، سینہ چھل نہیں ہے، سر ابھی بچا ہے. اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا. اب قبول کر لیا، کامیاب ہو گئے ہم. اے میرے سادات، میرے بیٹوں، میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی، اللہ نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا ہے. شکرانے کا سجدہ ادا کرو. کوئی کامیابی ہوتی ہے تو آدمی شکرانے کی نماز پڑھتا ہے. سجدہ حسین فرمائے سیدوں